الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن عطا فرمایا۔ بے حساب درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ببرکات پر جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ جن کے صدقے اور طفیل اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں، رحمتیں، برکتیں سب کچھ عطا فرمایا۔ آج 11 ربیع الثانی یوم عرس ہے سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسی حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ مشہور و معروف آیہ مقدسہ کہ اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو ایمان والے، تقوی اختیار کرنے والے، ان لوگوں کی بابت بشارتیں ہیں دنیا اور آخرت کی۔ اور اللہ جو بات ارشاد فرماتا ہے تو اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین کا فضل بھی بڑا ہے، اس کا کرم بھی بہت بڑا ہے۔ سو حضرات ذی احتشام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ عام طور پر یہ بات چیت سنتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے ولی، اور ان کی یہ کرامتیں ہیں، یعنی وہ جیلان میں پیدا ہوئے تو وقت پیدائش رمضان تھا، تو رمضان میں آپ دن میں دودھ نہ پیتے اور وقت افطار پیتے اور صبح تک پیتے رہتے، یعنی صبح صادق تک، اور اس کے بعد سے آپ ماں کا دودھ نہ پیتے نہ پانی پیتے، بلکہ پیدائشی طور پر روزہ رکھنے والے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی اور بہت ساری کرامات ہیں، لاؤ لعب سے دور، گانے بجانے سے دور، اور پھر بچپن ہی میں تعلیم کے لیے جاتے ہوئے
ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولنا، ساری زندگی سچ کو اپنے ساتھ رکھنا، کبھی جھوٹ کی طرف نہ پلٹنا، یہ آپ کے خاصے ہیں۔ اور یہ وہ خصوصیات اور وہ کرامات ہیں جن کا ایک عالم معترف ہے۔ یعنی آپ دیکھیے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ ولی ہیں جنہیں وہ لوگ بھی اللہ کا ولی، قطب العارفین مانتے ہیں کہ جنہیں عام طور پر لوگ ولیوں کا دشمن جانتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ اور کئی کتابیں، جن کا امت پر ایک بڑا احسان، ابن تیمیہ انہیں کافر بتاتا ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء رحمان میں اللہ کا بڑا ولی بتاتا ہے۔ تو یعنی آپ کی شخصیت اس قدر بڑی ہے کہ ابن تیمیہ ہوں یا ابن تیمیہ کی قبیل کے دیگر لوگ، وہ سب آپ کی عظمتوں کے معترف نظر آتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج جمعۃ المبارک میرا موضوع یہ نہیں کہ میں آپ کی کرامتیں بیان کروں، میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی تصانیف پر بات کروں، آپ نے کس قدر غیر مسلموں کو مسلمان کیا، آپ کا انداز واعظ کیا تھا، آپ کس طریقے سے غریبوں کو کھانا کھلاتے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے قریب کیا، آپ نے کس طریقے سے بیابانوں میں عبادت کی، کس طرح سے آپ نے علم حاصل کیا، ان تمام چیزوں پر کلام کرنا مقصود نہیں ہے، چونکہ جس عصر سے ہم گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بیت المقدس کس طریقے سے لہو لہو ہے، اور وہاں پر دوائیں بند کر دی گئی ہیں، بلکہ جس لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں۔ صورتحال بیت المقدس کی یہ ہے کہ ایک بچے کا آپریشن کرنے کے لیے جو اس کو زخم لگے، ان زخموں کے اندر بہتری لانے کے لیے آپریشن کی ضرورت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپریشن کے لیے درد کو کم کرنے کا، جگہ کو سن کرنے کا، بے ہوش کرنے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ تکلیف نہ پہنچے، لیکن وہ انجیکشن اس وقت فلسطین میں ناپید نہیں مل رہے۔ تو ڈاکٹر کو بچہ کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ اپنا کام کیجئے، جو آپ نے آپریشن کرنا ہے کیجئے۔ تو بچہ قرآن پڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بیت المقدس میں ہو رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اولیاء اللہ کا نظام کیا تھا، اور بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کس نہج پر امت کی تربیت فرمائی، کیا وہ انداز رہا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ نے مسلمانوں کے اندر ذبحالی کے دور میں، افراتفری کے دور میں، جب کفر میں گھر چکے تھے مسلمان، اس زمانے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا، اور کس طریقے سے روح جہاد کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں میں اجاگر فرمایا۔ اس پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد میں
اپنے استاد کے مدرسے میں جب تدریس شروع کی، انتظام و انصرام سنبھالا، تو برابر آپ 33 برس یا اس سے زائد یہ طریقہ سر انجام دیتے رہے، لوگوں کو دعوت اللہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرتے رہے، اور ان کے تزکیہ نفس کا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتظام فرماتے رہے۔ چونکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں قدم محمد مصطفیٰ پر ہوں علی بدر الکمالی۔ تو ظاہر ہے امت مسلمہ کا درد کیوں کر نہیں ہوگا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ اب میں آتا ہوں بیت المقدس کے حوالے سے کہ بیت المقدس کے باب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا کردار رہا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا جو مدرسہ تھا بغداد میں، اس مدرسے سے ہر سال قریب 2,500 سے 3,000 طلبہ فارغ التحصیل ہوتے، اور وہ علوم ظاہریہ و باطنیہ حاصل کرنے کے بعد اصلاح معاشرہ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بنفس نفیس ان طلباء کی تربیت کرتے، اور اطراف و اکناف عالم سے حضرت شیخ کے پاس طلباء زانوئے تلمس طے کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور حضرت شیخ ان کو پڑھاتے۔ اور میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں کہ ابن قدامہ مقدسی علیہ رحمہ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ اور ان کے ساتھ ان کے چچا زاد حضرت امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھنے کے لیے آئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ شیخ طلباء کی ضروریات کا بھی خیال کرتے، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے صاحبزادے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے شام کے وقت کہتے جاؤ طلباء کے لیے چراغ جلا کے آؤ۔ یعنی یہ انداز آپ کو نظر آئے گا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس۔ اور وہ طلباء الگ ہیں جن کی صبح و شام تربیت ہو رہی ہے، جن کو پڑھایا جا رہا ہے، جن کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خود بیٹھ کر 12 سے 13 علوم پڑھا رہے ہیں۔ علم کلام پڑھایا جا رہا ہے، علم حدیث پڑھایا جا رہا ہے، منطق و فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، بلاغت و معانی پڑھائے جا رہے ہیں، صرف و نحو کی کلاسیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف عوام 70 ہزار کی تعداد میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حاضر ہو کر اپنے دل و روح کی پیاس کو بجھاتے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں ہے وہ طوائف الملوکی کا زمانہ ہے، تاتاریوں کا ایک شور و غوغا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل چکا ہے، فلسطین پر قبضہ ہو چکا ہے، اور مسلمان جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں، اختلافات بام عروج پر ہیں۔ ان حالات میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں کردار ادا کیا،
جو مرکز ہے. یاد رہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بغداد ملا، اور بغداد دارالخلافہ تھا مسلمانوں کا، دارالحکومت تھا پوری سلطنت اسلامیہ کا. یعنی اس وقت یہ 56 اسلامی ممالک نہیں تھے، اس وقت اس خطے میں یعنی اس پورے علاقے میں ایک ہی ملک تھا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پائے تخت میں موجود ہیں، اور مسلمان ہیں چاروں طرف. اگرچہ غیر مسلموں سے بھی آپ کا واسطہ پڑا، تو آپ نے بگڑے ہوئے مسلمانوں کی تربیت کرنی تھی. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان آئے، تو آپ نے یہاں پر ہندوؤں میں تبلیغ کی. تو چونکہ آپ کا واسطہ مسلمانوں سے نہیں تھا، آپ کا واسطہ غیر مسلم مشرک قوم سے تھا، آپ کا انداز تبلیغ جداگانہ ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تبلیغ جداگانہ ہے. آج میں بالکل عجیب بات کرنے لگا ہوں، شاید میرے سننے والے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن میں علی وجہ البصیرت یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں، جنہیں ہم قطب العارفین کہتے ہیں، جنہیں ہم الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں جہاں باطنی تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. یعنی حال یہ ہے کہ اگر آپ کی نشست میں ابو محمد بن خشاب ناوی آتے ہیں اور وہ یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ آیا شیخ عبد القادر جیلانی میرے مزاج کے مطابق کوئی گفتگو کرتے ہیں یا نہیں، تو وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے دل کے خطرے پر مطلع ہو کر فرماتے ہیں کہ تم جس امام سبوی کے حوالے سے آئے ہو، علم نحو کے حوالے سے تم معلومات لینا چاہتے ہو، ہم اس جہاں سے بھی گزر کے آئے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اب ہم باطن کی بات کرتے ہیں. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا حال ہے کہ ناوی ہوں یا صرفی یا محدثین ہو، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر حضرت سیدنا شیخ کی بات یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مدرسہ جہاں علوم ظاہریہ پڑھا رہا تھا، جس مدرسے سے صرف، نحو، منطق، فلسفہ اور بلاغت اور اس کے علاوہ تفسیر، حدیث، یہ علوم پڑھائے جا رہے تھے، وہاں باطن کی اصلاح ہو رہی تھی. اور باطن کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا مدرسہ اس زمانے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ ایک کیڈٹ کالج بھی تھا، یعنی جہاں پر لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر جنگ کے لیے بھی تیار کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لشکر میں جس لشکر اسلام نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، اس لشکر اسلام میں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ فوجیوں کی تعداد ان فوجیوں کی تھی کہ جن میں یا تو براہ راست حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، یا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فارغ التحصیل طلباء کے تربیت یافتہ تھے. اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے 11ویں کا لنگر شروع کیا. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے
ضرورت پڑنے پر مردوں کو زندہ کیا. اور یہ جو ہم انہیں شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب کہتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ان کے حوالے سے ابن تیمیہ نے کہا. اور ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر نے اور دیگر نے اس بات کو لکھا ہے. اور خود شیخ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں آپ کو قطب العارفین کے نام سے یاد کیا ہے. باقی لوگوں کا جب وہ نام لیتے تو اپنے انداز میں بات کرتے کہ جناب یہ شیخ جنید بغدادی نے بات کی ہے، یہ بات فلاں نے کی ہے، یہ فلاں نے کی ہے. لیکن جب وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے تو انہیں قطب العارفین اور الشیخ اس طرح کے القاب سے یاد کر کے بات کرتے. سو حضرات ذی احتشام، شیخ ابن تیمیہ ہو یا دیگر لوگ، وہ آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے. اور شیخ ابن تیمیہ کون ہے؟ شیخ ابن تیمیہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہے. اور حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی جو کمانڈر تھے، جو سپہ سالار تھے اسلامی لشکر کے، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا، آپ کو معلوم ہے ان کے چیف ایڈوائزر کون تھے؟ ان کے چیف ایڈوائزر کا نام ہے حضرات ذی احتشام ابن قدامہ مقدسی. یہ فقہ حنبلی کے ایک بڑے امام محدث ہیں، اور یہ حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چیف ایڈوائزر ہیں. اور ان کے لشکر میں یا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے فارغ التحصیل لوگ تھے، یا ان کے تربیت یافتہ تھے. اور دوسری طرف جناب دیگر مدارس کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ان لوگوں نے مل کر بیت المقدس کو فتح کیا. تو پتہ یہ چلا کہ فتح بیت المقدس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا براہ راست کردار ہے. وہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے ایک بات کی تھی کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات تھی کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے اور نمرود ہے. یعنی آگ لگی ہوئی تھی عالم اسلام میں، اور اس عالم اسلام میں لگائی گئی آگ میں جناب ابراہیم کی اولاد کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جلایا جا رہا تھا. ایسے حالات میں وقت کا نمرود جب آگ لگا کے مسلمانوں کو جلا رہا تھا تو یہ امتحان مقصود تھا. اور اس امتحان میں کامیاب ہوئی امت مسلمہ اس وقت اور بیت المقدس کو فتح کر لیا. تو اس فتح کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی اولاد سے ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تر روحانیات کو اپنے قلب و ذہن میں راسخ کر کے امت پر نگاہ کرتے ہیں، اور اس آگ سے نکالنے کے لیے امت کو آگ کو بجھانے کے لیے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتخاب کرتے ہیں. اور سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کے مریدوں میں، آپ کے والد مریدوں میں، اور اسی طریقے سے ان کے چیف ایڈوائزر شیخ ابن قدامہ مقدسی آپ کے شاگرد، خلیفہ اور مرید، اور اسی طریقے سے امام عبد الغنی مقدسی وہ بھی آپ کے شاگرد اور مرید. اور یہ سارے لوگ فتح بیت المقدس میں کردار ادا کرنے والے. سلطان صلاح الدین ایوبی جنگی چالیں چلتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی اس زمانے کے
ان بڑے بڑے کافروں سے لڑتا ہے اور ان صلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین کامیابیاں سمیٹتا ہے، اس وقت حالت کیا ہے امت مسلمہ کی؟ ذرا غور کیجئے کہ امت مسلمہ اس وقت بے حیائی فحاشی کی طرف بڑھ چکی ہے اور اغیار پائے تخت بغداد تک پہنچ چکے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کا ولی یہ کردار ادا کرتا ہے۔ اب میں بالکل آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج جس لمحے موجود میں اور آپ ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، اور امت اس وقت کیا کر رہی ہے۔ یعنی ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں اور آپ، ہم تو تڑپ رہے ہیں اور ہمیں تڑپنا اور بھڑکنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ جو برائی ہے، وہ جو ظلم ہے، وہ جو جبر ہے، جس کو روکنا امت کی ذمہ داری تھی، یعنی جب دیکھو تو قوت بازو سے روکو اور جہاد فی سبیل اللہ کرو، وہ میں اور آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ دنیا نے اپنے لیے قوانین بنائے۔ ایک ناجائز اقوام متحدہ بنائی، جس اقوام متحدہ میں 5 مستقل اراکین کے لیے الگ قانون ہے اور دوسرے ملکوں کے لیے الگ نظام موجود ہے، کہیں OIC ہے تو کہیں اور تنظیمیں ہیں۔ یہ ساری عالمی تنظیمیں عالمی استعمار کے ہمیں ایجنٹ معلوم ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی کسی کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ کے جو 56 اسلامی ممالک میں منقسم ہے، یا 57 اسلامی ممالک، اس کے حکمران اپنی عیاشیوں پر تو توجہ دے رہے ہیں، لیکن کسی کو فلسطین کی فکر نہیں ہے۔ فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز پر تربیت کرنے والے موجود نہیں رہے۔ آج آپ کو بطورے نظر آئیں گے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے نام کی 11ویں پکانے والے۔ بتاؤ تو صحیح، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 برس کی عمر میں ابن قدامہ کو، عبد الغنی مقدسی کو پڑھا کے صلاح الدین ایوبی کے لیے بطور ایڈوائزر پہلے سے تیار کر دیا۔ آج کوئی ہے کہ جو ایڈوائزر تیار کرے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ حکومت پاکستان ہماری بات نہیں مانتی، پاک فوج کے سربراہ ہماری بات نہیں سنتے، لیکن یہ کڑوا سوال میں کر رہا ہوں، مجھے بتائیے ہے کوئی جنرل سید عاصم منیر کو ایڈوائز کرنے والا، ان کا کوئی ایسا ایڈوائزر جو انہیں ایڈوائز کرے کہ صاحب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی وہ اولاد رسول تھے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے، وہ بھی سید تھے، آپ بھی سید ہو، اور انہوں نے بطور ایڈوائزر ابن قدامہ کو اور عبد الغنی کو تیار کیا صلاح الدین ایوبی کے لیے، جو سالوں بعد بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ آج کوئی ایسا ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے، جو ہمارے وزیر اعظم کے لیے، جو ہمارے صدر مملکت کے لیے کوئی ایڈوائزر تیار کرے؟ یہ تلخ بات ہے کہ پالش کرنے کے لیے تو لوگ تیار کیے جاتے ہیں، جب حکمرانوں کے سامنے جاتے ہیں تو علماء سے لے کر عام لوگوں تک وہ ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کو آپ کو ایک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کلابے میں لا رہے ہوں گے، واہ جناب وزیر اعظم صاحب، پوری دنیا آپ کی عظمت کی معترف ہے، واہ جناب صدر مملکت، واہ جناب آرمی چیف۔ لیکن ایسا ایڈوائزر شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے پر چلنے والا ہو، ابن قدامہ جیسا، کیا وہ ان مذہبی تنظیموں نے، ان مذہبی لیڈروں نے، ان مدرسوں نے تیار کر کے دیا؟ تو جواب یہ ہوگا نہیں دیا۔ اگر کوئی اپنے طور پر تیار ہوا، علامہ عبد الحامد بدایونی، تو وہ
اس کی اپنی انفرادیت تھی. اگر کوئی بطور مشیر مشورہ دینے کے لیے آگے بڑھا، وہ گولڈے کا پیر، تو اس کا اپنا انداز تھا کام کرنے کا. وہ خواجہ قمر الدین، اس کا اپنا انداز تھا. وہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، ان کا اپنا انداز تھا جو اپنے انداز میں بات کرتے تھے. لیکن آج کوئی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تو لیتے ہیں لیکن آپ کا وہ جو طریق ہے اس پر چلنے کو تیار نہیں ہوتے. فقط ان کی 11ویں کے چاول کھانا یہی برکت نہیں ہے. ہم اس برکت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس برکت کے ساتھ ساتھ بتاؤ تو صحیح، ایک عام مسلمان سے لے کر جو مذہبی پیشوا ہے ان تک، جو کہتے ہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں، ہم ان کے سلسلے کے لوگ ہیں، ہمارے تعلق ان کے سلسلے سے ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب وہ لوگ بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مصلحت پسندی سے کام لیا؟ کبھی آپ یہ ثابت کرو کہ شیخ عبد القادر جیلانی بادشاہ کے دربار میں گئے ہو اور بادشاہ کے قصیدے پڑھے ہو، یا کبھی اپنے مریدوں کو بھیجا ہو، کبھی عہدے حاصل کیے ہو. آج ہمارے مذہبی لوگوں کا اپنے اپنے مسلک کے لیے ٹھیکیداری سر انجام دیتے ہوئے حکومتوں میں عہدے مانگتے ہیں، اپنا حصہ مانگتے ہیں. امت مسلمہ کی بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. آج ہی کا دن ہے، کئی سال پہلے بھارت نے اپنے فوجی مقبوضہ کشمیر میں اتارے. ہم نے آج تک مقبوضہ کشمیر کو ایک سیاسی مسئلہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور مقبوضہ کشمیر پر ہماری سیاست ہوتی ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر ڈے مناتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ساتھ کون سا ہے جب کشمیر میں ہماری عورت کی، ہماری مسلمان خاتون کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے؟ جب وہاں فلسطین میں ایک مسلمان بچی جو امت مسلمہ کی بچی ہے، اس کی گردن پر جب یہودی اپنا بوٹ رکھ کر اس کے سینے میں جو حاملہ ہوتی ہے گولیاں اتارتا ہے، جب کشمیر میں ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے جوانوں کو پیک کیا جاتا ہے، اس وقت صرف سیاسی بیان بازی کہ جناب ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جناب کشمیریوں کے ساتھ کھڑے. یہ ساتھ کون سا ہے؟ ارے جب 1998 میں ہم نے ایٹمی ملک ہونے کا اعلان کیا، چاغی میں بم دھماکے کیے، تو ان بم دھماکوں پر سب سے زیادہ خوشی یہ فلسطینیوں نے کی، یہ کشمیریوں نے منائی. اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب بھارت کا، اب یہودیوں کا علاج کرنے والا ملک آ گیا ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. لیکن اس ایٹمی طاقت کے حامل ملک کے حکمران اگر یہ کہے ہم مذمت کرتے ہیں اور میں بھی کہوں مذمت کرتا ہوں، تو حاکم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ حکمران کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انڈیا کے ان بے غیرت و بے حس حکمرانوں کو اور یہودیوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ امت پر، امت کے نوجوانوں پر، امت مصطفیٰ کے ان لوگوں پر ظلم بند کرو. نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس خوری بھی ہے، ہمارے پاس خالد بھی ہے، ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے اور ایٹم بم بھی ہے. ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. ایسا ایمان پر مبنی، جرت پر مبنی بیان دینے والا کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری صفوں میں تربیت کرنے والا کوئی عبد القادر جیلانی کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے. اگر آج کوئی آ جائے تو امت کی یہ کشتی پار لگ سکتی ہے. ہاں ہمیں معلوم ہے وہ آئے گا امام مہدی، لیکن ان کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ بڑے منتظر فردا نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر ہم نے بات کرنی ہوگی اور کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں ان حکمرانوں کو چھوڑو، ان 56 اسلامی ممالک کو چھوڑو، خود تیار ہو جاؤ، اپنی اولاد کو تیار کرو، انہیں بتاؤ کہ ہم
بے غیرت و بے حس نہیں کہ ہم گلوکاروں اور نغمہ سازوں کے نغمہ سازی پر اور گلوکاری پر ڈانس کرے. حکومت پنجاب ڈانس کے مقابلے اور روزانہ کی بنیاد پر وقت مختص کر کے ڈانس کے پروگرام بنا رہی ہے. کل سے یہ بے غیرتی ہے. ایک طرف صبح 8 سے 10 تک اور 2 سے 4 تک پنجاب میں لاہور میں گانا سازی کی جائے, گانے بجائے جائیں, اور دوسری طرف امت کی مائیں بہنیں آہوں سسکیوں کے ساتھ ہمیں پکار رہی ہو. بتاؤ اس سے بڑی بے غیرتی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے حضرات ذی وقار مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور ان حکمرانوں کو بتانا ہوگا تم اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے پر نہیں چلتے تو نہ چلو. ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چل کر اپنے گھر کی تربیت خود کریں گے اور اپنے بچوں کو بے غیرت نہیں بلکہ باغیرت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا فاروق اعظم, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور جناب حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح, حضرت سیدنا خالد بن ولید اور جناب سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان نور الدین سنگی, ان کے طریقے پر انشاءاللہ ہم خود چلائیں گے. بتاؤ چلاؤ گے یا نہیں چلاؤ گے؟ ہاں یہ طریقہ ہم نے خود کرنا ہوگا. اور بالکل آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں سابق وزیر اعظم پاکستان محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ آئے پاکستان. لوگ آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئے, لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا لاہور میں بڑی تعداد میں. ہمیں اس سے غرض نہیں, آپ نے اس جلسے میں فلسطین کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اظہار یکجہتی کیا فلسطینیوں کے ساتھ. آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے, کوئی مانے نہ مانے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے مان لیا صاحب آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے, آپ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے. اب یہ آپ کی غیرت ایمانی ہے کہ آپ نکلے جہاں آپ اپنے کیسز کے لیے عدالتوں میں پیش ہو رہے, وہاں آپ باہر نکلے اور باہر نکل کر ایک پریس کانفرنس کر کے, یا آپ جو ہے وہ باہر نکل کر کوئی خطاب کر کے پاکستانی حکومت کو بھی متوجہ بنائے اور عالم اسلام کو بھی, اور یہ پیغام دے کہ میں ایک بڑا سیاسی لیڈر ہو کے میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس حوالے سے میں سفارتکاری کروں گا اور عالم اسلام کو فلسطین کے حق میں اور یہودیوں کے خلاف کھڑا کروں گا. تب تو ہم مانیں گے کہ آپ کا جھنڈا پکڑنا یہ ٹھیک عمل تھا, وگرنہ دیگر سیاستدانوں کی طرح ہم یہ سمجھیں گے آپ ابھی آئے پاکستان میں کہ آپ بھی محض بیان بازی کر رہے. اس لیے ہمارا آپ سے پرزور مطالبہ ہے کہ جناب آپ اپنا یہ کردار جب جھنڈا پکڑا ہے تو پھر زبان سے بول کر فلسطین کی نہ صرف حمایت بلکہ بیت المقدس کے لیے آپ چونکہ وزیر اعظم رہے, سفارتی آداب آپ کو آتے, آپ جہاں اپنے کیسز کے لیے نکلے ان سے بڑھ کر آپ عالم اسلام کے حکمرانوں کے پاس جائیں اور جا کر ان کو امت کا درد بھی بتائے اور فلسطینیوں کا درد بتا کر انہیں اس مسئلے کے لیے جمع کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تب ہم کہیں گے ہاں آپ کا جھنڈا پکڑنا درست تھا, وگرنہ ہم آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. اور یہی ہمارا مطالبہ صرف ان سے نہیں تمام سیاسی رہنماؤں سے بھی ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہمارے دل دھڑک رہے ہیں, وہ ارض مقدس ہے, اس ارض مقدس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور طریقہ وہی جو جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو امت مسلمہ کے لیے ایک ہونے کی اور ایک ہو کر جہاد کے لیے ایک میدان میں کھڑے ہونے کی پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.